وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وعن نافع بن عتبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. رواه مسلم. یہ کتاب الفتن کا باب الملاحم چل رہا ہے، جنگوں کا بیان، اور اس کے اوپر اس کی شروعات کے اوپر درس ہو چکے ہیں، جہاں سے ہم نے جنگوں کی ابتدا کے بارے میں بیان کیا تھا. ایک مرتبہ یاد دہانی کے طور پر مختصر دہرائے دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم. جب ملک شام کے لوگ وہاں پر فساد پھیل جائے تو پھر تمہارے لیے کہیں بھی خیر نہیں ہو. یہ ایک بہت بڑی پیشن گوئی ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فتح کو بیان فرمایا اور یہ بیان فرمایا کہ یہ پورا عرب فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، اسی طریقے سے آپ نے فرمایا روم فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، اور ملک ہندوستان کی بھی آپ نے خبر دی اس کی فتح یابی کے اوپر. اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کے عروج میں اس عروج کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دور آئے گا جو مسلمانوں کی پستی کا دور ہے. یہ پستی کا اور ذلت کا دور ہوگا. لا خیر لکم، تمہارے لیے خیر باقی نہیں رہے گا. اور اس خیر کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہاں اپنوں میں، تمہاری اپنی صف میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اپنی صف میں تمہارے یہاں وہاں پر نفاق کا ظہور ہو جائے گا. جہاں پر آدمی زکوٰۃ کو اس طرح سے ادا کرے گا جیسے ٹیکس دیتا ہے، اور حج کرنا ایک ٹور بن جائے گا جیسے کہ آدمی تفریح کے لیے کہیں پر جاتا ہے. مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوں گی، دوستوں کو قریب کیا جائے گا، باپ کو دور کیا جائے گا. یہ ساری حدیثیں اس سے پہلے جو کتاب الفتن کا چیپٹر تھا، ملاحم سے پہلے والے چیپٹر میں یہ ساری حدیثیں گزر چکی. میں نے صرف اشارہ کیا کہ ایک وہ دور آئے گا جب مسلمانوں پر ذلت کے بادل چھائیں گے، اور یہ جو ذلت آئے گی جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تمہاری اپنی کرتوت ہوتی ہے. تو مصیبت آنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے انفرادی طور پہ انڈیویجولی، اور ایک یہ ہے کہ پوری قوم کے اوپر آئے، سب کے اوپر آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان فرما دیا کہ تم، اور آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں کو آپس میں ایسے ملایا اور کہا تمہارے درمیان میں اختلاف اس طرح سے ہو جائے گا، یہ پھوٹ پڑ جائیں گے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم میری سنت کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کرو. یہ سب ذلت کی وجوہات ہم اس سے پہلے کے حدیثوں میں بیان ہو چکی ہیں، لیکن جنگوں کا جو چیپٹر ہے، ان جنگوں کا چیپٹر جب تک آپ اس بات کو اپنے مد نظر نہیں رکھیں گے تب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. فتح یابی بھی ہے، مسلمانوں کے عروج، دور عروج کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر دور زوال کو بیان کیا گیا، اور پھر دور عروج کو بیان کیا گیا. تو یہ تین حالات مسلمانوں کے اوپر آئیں گے. سب سے پہلے عروج کا دور ہوگا، پھر مسلمانوں کی نکبت اور پستی کا دور ہوگا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے عروج کا دور. یہ تین دور ہیں، اور ہر دور کے مسلمان جو بھی اپنے اپنے زمانے میں ہوں گے ان کی بہت بڑی ذمہ داری اس وقت کے لحاظ سے ہوگی، اور حدیثیں ہر اس مسلمان کو جو اس دور میں ہے اس کو اپنی طرف بلائیں. ہم لوگ جس دور میں گزر رہے ہیں یہ دور پستی کا ہے، یہ دور زوال کا ہے، یہ دور نفاق کے ظہور کا ہے، یہ ایمان کی کمزوری کا ہے،
باہمی اختلاف کا ہے، خیانت کا ہے، جھگڑوں کا ہے، لڑائیوں کا ہے، یہ وہ دور ہے۔ اس میں اس کی روایتوں میں جیسا کہ گزشتہ روایتوں میں گزری کہ اگر تم 10% پر بھی عمل کر لو گے تو بھی تم اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ اگر تم اپنے اس ایمان کو بچا لے گے جو اللہ نے تمہارے لیے ایمان مقدر کیا تو بھی تمہاری بہت بڑی کامیابی۔ یہاں تک جو الفاظ آئے ہیں جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے، علیکم خویصۃ انفسکم، تم اپنی پرواہ کرنا، اپنے ایمان کی پرواہ کرنا اور اس کا جائزہ لیتے رہنا کہ میرا ایمان اپ یا ڈاؤن، میرا ایمان کیسا ہے، ہم برائیوں سے لڑ رہے ہیں یا برائیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ہم کو اپنا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہر آدمی اپنا ذاتی معاملہ خود جانتا ہے، جس کو انگریزی میں انٹراسپیکشن کہتے ہیں۔ انٹراسپیکشن، اپنے نفس کو مشاہدہ کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم کس حالت میں، جیسے آئینہ دیکھتا ہے آدمی، آئینہ دیکھ کر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا گندگی لگی ہے، کیا چیز ہے۔ یہ حدیثیں ہمارے لیے آئینہ ہے، ہم اپنے ان حدیثوں کو اپنے سامنے رکھ لیں اور اپنے آپ کو چیک کریں، یہ حدیث ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے، ہم اس حدیث کا مصداق ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے ہم وہ کر، لیکن ہم یہ عرض ضرور کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرمائی ہے، یہ وہ دور آئے گا کہ لوگ میری سنت کو چھوڑیں گے اور دوسروں کی باتوں پر عمل کریں گے۔ مسئلہ یہ بھی ہے، ایک یہ ہے کہ نبی کی بات کو چھوڑ دینا اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کی بات کو کسی کے بالمقابل چھوڑنا کہ ہم اس کی بات لیں گے اور نبی کی بات چھوڑیں گے، یہ جرم کے اوپر جرم۔ نبی کی بات کا چھوڑنا خود ہی جرم ہے، یہ جرم ہے، نبی کی بات کا چھوڑ دینا جرم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ آپ دوسرے کا قول لے لیں، امتی کا قول آپ لے لیں اور نبی کا قول چھوڑ دیں، یہ جرم کے اوپر سنگین جرم۔ تو ان جنگوں کا بیان میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ان جنگوں کا جو بیان ہے، یہ جنگیں ہوں گی اور یہ ایمان کو نفاق سے الگ کرنے کے لیے ہوں گی، جیسا کہ اس سے پہلے کی جو حدیث تھی جس کے اندر گزرا تھا کہ دنیا کے جو مسلمان ہوں گے وہ دو حصوں میں بٹ جائیں گے، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ وفسطاط النفاق لا ایمان۔ ایک ایمان کا خیمہ ہوگا جہاں نفاق کا کوئی گزر نہیں، اور ایک منافقین کا خیمہ ہوگا جہاں ایمان کا کوئی گزر نہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ دونوں لا الہ الا اللہ کہنے والے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ دونوں نبی کی سنتوں کے دعوے دار، مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں نماز پڑھنے میں، لیکن وضاحت ہو گئی کہ نہیں، ایسے ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ ایمان معتبر ہوتا ہے جب آپ نبی کو اپنا امام مانیں، تب ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب اللہ کے رسول کی امامت کو، ان کی رسالت کو، ان کی نبوت کو تسلیم کیا جائے تب۔ اور جب تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر ذلت مسلط ہو جائے گی، ہر وہ شر جس کے بارے میں تم سوچ سکتے ہو وہ تمہارے اوپر آئے گا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن ہوئی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور جہاں پر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اس سے پہلے کا جو درس تھا وہ اسی حدیث پر ختم ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ۔ یہ کسریٰ کی سلطنت ختم ہو جائے گی، کسریٰ ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا کوئی کسریٰ کبھی نہیں اٹھے گا، اور یہ قیصر ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ کوئی قیصر نہیں اٹھے گا۔ تو یہ پرشین امپائر پوری ختم ہوگی اور رومن امپائر پوری ختم۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان دونوں کے بعد دوسرا کوئی اٹھے گا نہیں۔ اس کے اوپر تو بڑی تاریخ کے اوپر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر اور پرشین امپائر کو پوری کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ان اسباب، لیکن یہ نبی کی پیشن ہوئی جو ہوگی، آپ نے فرمایا تو ہوگا اور یہ ہوگی، پوری ہو چکی۔ اب دیکھیے ایک روایت جو نافع بن عتبہ کی روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب، تم جزیرۃ العرب کو فتح کرو گے، اس پر حملہ کرو گے، فیفتح اللہ تعالیٰ فتح تمہیں دے گا۔ یہ وہ ہے جو لشکر ہے، جو صحابہ کرام کا لشکر ہے جو آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ تمہیں شکست نہیں، تم حملہ کرو، اور یہی ہوا، صحابہ کرام کو شکست نہیں ہوئی، جب بھی انہوں نے حملہ کیا فتح۔ یہ پیشن گوئی، یہ پیشن گوئی ایک نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا،
ایک نبی کے علاوہ یہ پیشن گوئی اتنے صاف الفاظ میں، اتنے سچے الفاظ میں کوئی نہیں کر سکتا. یہ نبی کی بات ہے، کیونکہ یہ نبی وحی الہی سے بولتے ہیں، اپنی طرف سے. آپ نے فرمایا یہ عرب فتح ہوگا پورا کا پورا مکمل، اور اللہ تمہیں فتح دے گا. اس کے بعد فرمایا ثم فارس، پھر یہ پرشین امپائر یہ فتح ہوگا. ثم تغزون روم، اور اس کے بعد یہ رومن امپائر یہ تم فتح کرو گے. اللہ اس کو فتح یاب کرے گا. یہ بڑی پیشن گوئیاں ہیں. اس کے بعد فرمایا ثم تغزون الدجال، پھر تمہارا مقابلہ دجال سے ہوگا. فیفتح اللہ، اور اللہ تمہیں اس پر فتح یاب فرمائے. ہم یہ بات بتا دیں کہ یہاں پر دجال کا جو تذکرہ آیا ہے، ابھی دجال کا پورا چیپٹر آگے آئے گا. دجال کے بارے میں گفتگو 2 لائن میں نہیں ہو سکتی. دجال کے بارے میں پورا چیپٹر اس کے اندر آگے ابھی آ رہا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے رومن امپائر، ہم یہاں پر ٹھہریں گے اور اس حدیث کو کا جائزہ لیں گے، کیونکہ آگے ہمیں اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. آگے حدیثیں اس کی آ رہی، ذرا سا ٹھہر جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت رومن امپائر کہا تھا، اس وقت وہ رومن امپائر کہا تھا. اور اس کے بعد کیا؟ کیونکہ آگے چل کر حدیث میں ان کو بنی الاصفر کہا گیا ہے، پیلے چہرے والے لوگ، یا ہم یوں کہہ لیں کہ گوری چمڑی والے لوگ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو روم تھا اس وقت کا، جو پورا پھیلا ہوا تھا، جو آج یورپ کا پورا حصہ بنا ہوا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو جس کو کولمبس تھا، جو نکلا ایک ہندوستان کی تلاش میں کہ سمندر کے راستے سے وہ ہندوستان کو تلاش کرے. اور چنانچہ چلتے 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 وہ جا پہنچا جہاں آج امریکہ ہے، جہاں پر آج امریکہ کا وہ حصہ ہے جو سمندر کو پار کرنے کے بعد ہوتا ہے. اور اس نے وہاں کے لوگوں کو یہ دیکھا جو اپنے سروں کے اوپر پر لگائے ہوئے تھے اور لال لال چہروں کو لگے ہوئے تھے. تو وہ سمجھا کہ ہم ہندوستان آ گئے، لہذا اس نے کہا ریڈ انڈینز، ریڈ انڈینز. لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ انڈیا نہیں آیا تھا، وہ کوئی دوسری دنیا تھی. اسی لیے امریکہ کو نئی دنیا کہا جاتا ہے، پوری دنیا ہے. پھر کالونزم کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس روم سے لوگ اٹھ کر جاتے ہیں، پورے پورے جہاز جاتے ہیں، اور وہاں پر اس امریکہ پر وہاں پر قبضہ کرتے ہیں، اور وہاں کے جو کالے نیگروز ہوتے ہیں ان کو اپنا غلام بناتے ہیں، اور ان کے اوپر وحشیانہ مظالم توڑتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی تعداد سمٹ جاتی ہے، جو وہاں کے اصل باشندے ہیں، کالے لوگ، نیگروز جو کالے لوگ ہیں ان کے اوپر. اور یہ جو گوری چمڑی کے لوگ جو یہاں سے جا پہنچے وہ وہاں پر قابض ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے جہاں پر ان دونوں کی آپس میں چپتلش رہتی ہے، اور ان کو ایک غلام بنایا جاتا ہے، بہت بری طرح سے ان کو ستایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو انسانوں کے کیٹیگری میں رکھا ہی نہیں گیا. اور اس کے بعد پھر ریوالٹ ہوتا ہے، بہت بڑی ایک ان کے خلاف بغاوت ہوتی ہے. اور اس بغاوت میں پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ براک اوباما بھی بنتے ہیں جو انہی نیگروز میں سے. تو یہ کالے اور گھوڑے کا جھگڑا وہاں پر آج بھی ہے. ہمیں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ جو رومن لوگ تھے وہ اٹھ کر جا پہنچے اور امریکہ میں جا کر آباد ہوئے. تو اب وہ نسلیں جو امریکہ میں پھیلی ہوئی ہیں یہ اس وقت موجودہ دور کے وہ لوگ ہیں. لہذا یہ انگلینڈ سے لے کر یہ پوری جو پٹی ہے یورپ کی اور امریکہ کی پوری پٹی، دونوں امریکہ شمالی اور جنوبی دونوں امریکہ، یہ مکمل وہ اہل روم ہیں جن کے بارے میں پیشن گوئی یہاں پر ہوئی، کیونکہ ان کی نسلیں وہی ہیں. یہاں پر بات نیگروز کی نہیں ہو رہی. یہ ہم نے اس لیے کہا کیونکہ آگے چل کر ابھی آپ روایت میں سنیں گے حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاصفر کہا ہے. باقاعدہ اصفر کہتے ہیں پیلے چہروں کو، یعنی وہ اس قدر گورے ہیں، انتہائی گورے لوگ. تو یہ آپ نے ان کے طرف اشارہ بھی کر دیا. اب اس پوری تفصیل کو سننے کے بعد میں اب آپ حدیث کو سنیے اور اس کے آگے کی روایت. ابھی ہم دجال کا کوئی تذکرہ نہیں کریں گے. دجال سے جنگ ہوگی اور اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کو فتح یابی ملے گی. یہ پورے واقعات ابھی پوری تفصیل کے ساتھ آگے آئیں گے. یہاں پر صرف پیشن گوئی، جنگوں کی پیشن گوئی سے متعلق بات ہو رہی ہے. حضرت یہ ہم نے جو روایت پڑھی تھی یہ مسلم شریف کی روایت تھی. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تبوک کی جنگ میں، تبوک کا موقع تھا۔ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِّنْ عَدَمٍ، آپ ایک چمڑے کے خیمہ میں تشریف فرما، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کے سامنے جا بیٹھا۔ فقال، اور آپ نے فرمایا، صحابہ کرام تفصیلات کو چھوڑ دیتے ہیں، مین باتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کچھ سوال کیا ہوگا، باتیں کی ہوں گی، کوئی تذکرہ نکلا ہوگا، تو جو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابی وہ قول پیش کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے الفاظ سے کس قدر محبت تھی۔ وہ اپنی باتوں کو ذکر نہیں کرتے، دنیا بھر کی داستانوں کو ذکر نہیں کرتے، نبی کے قول کو پورا ذکر کرتے، اس لیے کہ صحابہ کرام سمجھتے ہیں کہ نبی کے یہ قول بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری شریعت ہے، یہی ہماری پہچان ہے، یہی وہ ہے جو نجات کا راستہ ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہم کو جنت میں لے کر جائے گی۔ لہذا دیکھیے انہوں نے کوئی تفصیل ذکر نہیں کی کہ میں نے کیا عرض کیا، پھر آپ نے کیا جواب دیا، جنگ کی ہم نے کون سی کارگزاری سنائی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو، اور غزوہ تبوک کا موقع ہے تو کچھ ایسے ہی تھوڑی نہیں پہنچ گئے ہوں گے، جنگوں کی کارگزاری ہوگی، کچھ باتیں ہوں گی، لیکن وہ ساری تفصیلات کو کنارے کر دیں، ذاتیات کنارے، رسول کی بات یہ۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، فقال اعدد ستا بین یدی الساعہ، آپ نے فرمایا کہ 6 علامتیں یاد رکھو قیامت سے پہلے، 6 چیزیں ہوں گی اس کے بعد قیامت آئے گی، 6 چیزیں یاد رکھو۔ نمبر 1 موتی، میری موت۔ یہاں پر ہم یہ بیان کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ، انتقال کا لفظ، وفات کا لفظ بالکل پسند ہی نہیں کرتے، کہتے صاحب وہ پردہ فرما۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ کل نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آیا ہے، جو اس عالم دنیا میں آیا ہے، اس کی روح قبض کی جائے گی، موت اس پر طاری ہوگی اور وہ دوسری دنیا میں منتقل کر دیا جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب نکلے تو آپ نے جنت کے اندر انتہائی خوبصورت محل دیکھا، انتہائی خوبصورت محل، یہ ایک موتی کے اندر پورا بنا ہوا تھا، اس قدر خوبصورت، دلکش اور جاذب نظر تھا کہ آپ کے قدم ٹھٹک گئے۔ آپ نے کہا جبریل یہ محل کس کا، اس قدر خوبصورت؟ جبریل امین علیہ السلام مسکرائے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا ہے۔ آپ نے کہا پھر مجھے چھوڑو، مجھے اس کے اندر جانے دو، میں اب اندر جا کر دیکھوں کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ابھی آپ کی زندگی باقی، جب آپ کی موت ہو جائے گی تو آپ یہیں آئیں۔ دیکھ رہے صحابہ کرام، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی جبکہ آپ کا سر میرے دونوں سانحوں کے درمیان میں تھا، میرے ہاتھوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ و جاوید ہے، اسے کبھی موت نہیں۔ یہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ جو لفظ موت کو کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں اس موت کے لفظ کو کہنے سے لوگ خوف کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ کیسا ایمان ہو چکا ہے، افسوس مسلمانوں کا، جب آپ نے دوسری ڈگر اپنائی، دوسرا راستہ اپنایا تو یہ قدم قدم پر یہ زنجیریں اور کیلیں آپ کے راستے میں پڑی ہوئی ہیں۔ جو آپ کا جی چاہتا ہے وہ دین بن جاتا ہے، جو دماغ میں آتا ہے ایمان بن جاتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے عقیدہ بن جاتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے دین اور شریعت اور ان کا مسئلہ مسائل سب بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، یہ دین ہے اور ایمان ہے، عمل ان پر کرو۔ صحابہ کرام جو بیان کرتے ہیں وہ حدیثیں، وہ عقیدے کی چیزیں ہیں، وہ ایمان کی چیزیں ہیں، وہ عمل کی چیزیں ہیں، وہ زندگی میں اتارنے کی چیزیں ہیں، ان کو اتارو۔ اپنے آپ کو ہمیشہ، جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں کہیں جاتے وقت، شادی بیاہ میں تیار ہو کر جاتے ہیں، پارٹیز میں جاتے ہیں تو کپڑے اپنے پہننے کے بعد میں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر تک اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی ان حدیثوں کو سمجھے، وہ آئینہ، اور ان حدیثوں کے اندر اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم ان حدیثوں سے کتنا قریب ہیں اور کہاں سے ہم الگ ہو رہے ہیں۔ جہاں سے آپ الگ ہو رہے ہیں پلٹ کر واپس آ جائیں،
اللہ کے نبی کے بس ایک ہی راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ سب شیطان کا راستہ ہے۔ یہ صراط مستقیم، اس پر چلو گے سیدھے جنت کے اندر داخل ہو گے، ادھر ادھر راستوں پر چلو گے تمہارا عقیدہ کچھ اور ہے، حدیثوں کے اندر آئی۔ اللہ کے نبی نور کے تھے، حساب بشر تھے، ان کو پردہ فرما گئے، اور ایک بہت بڑے مولانا ہیں، انہوں نے کہا جیسے کوئی موم بتی جلائے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی شمع کے لو کے ارد گرد ایسے کر لے تو دیکھنے والوں کو وہ روشنی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن روشنی جل رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کی وفات ہوئی کہ آپ کو، آپ کے روح کو نکالا نہیں گیا، آپ کی روح کے لیے پردہ کر دیا گیا، پردہ ہو گیا ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ نہ صحابہ کرام نے بیان کیا، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، کیا کون سا؟ تیجا کرو، کھچڑا کرو، 40واں کرو، قرآن خوانی کرو، کون سا؟ کہاں سے؟ یہ دین میں تو نہیں ہے تمہارے، اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا، کون سا دین ہے جو آپ عمل کرتے ہیں؟ محرم کی 10 تاریخ ابھی ابھی گزری ہے، جس کے لیے اتنی فضیلت بیان کی گئی، روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی، خود اللہ کے نبی روزہ رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کو حکم دے رہے ہیں روزہ رکھنے کا، اور اس دن کو ماتم کا دن بنا لیا کہ سب سینہ پیٹا جائے، ماتم کی جائے، بدن کو چھیلا جائے، زنجیری ماتم کیا جائے، آگ پر چلا جائے۔ اللہ کی پناہ، یہ کون سا دین ہے، کون سا ایمان ہے، کہاں سے فرمایا ہے یہ نبی نے؟ کون سا آل رسول نے ایسا کیا ہے؟ اللہ کی پناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوف ابن مالک 6 چیزوں کو یاد رکھ قیامت سے پہلے۔ نمبر 1 میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، بیت المقدس فتح یاب ہوگا، ثم موتان، اس کے بعد ایک وبا پھیلے گی، بیماری، یاخذ فیکم کقعاص من الغنم، اور تمہارے درمیان میں لوگوں کو اس طرح سے ختم کر دے گی جیسے بکریوں میں بیماری لگ جاتی ہے اور ایک ایک کر کے پٹ پٹ کر کے سب مرتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں مرغیوں وغیرہ میں بیماری لگتی ہے اس طرح سے، ایک مرغی مری نہیں کہ دوسری سب پٹ پٹ کر کے سب مرتی چلی جاتی ہے، یہ بیماری۔ یہ ہوا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس کو تعاون کہتے ہیں، تعاون امواس کہتے ہیں۔ ایک دن کے اندر، جہاں پر یہ پوری تفصیل کے اندر ذکر ہے، ایک دن کے اندر 60,000 مات منہ 70,000 فی 3 ایام، 3 دن کے اندر 70,000 لوگوں کا انتقال۔ یا سوچیں ہم، پوری آبادیاں اجڑ گئی، پورے گاؤں اجڑ گئے، اور جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لشکر جو تھا وہ ادھر امواس کی طرف پھیلا ہوا تھا، پورا لشکر تھا، لشکر میں بیماری لگ گئی۔ ذرا سوچیں آپ کس قدر ایک صحابہ کرام کی بڑی جماعت، حضرات تابعین کی ایک بڑی جماعت، 3 دن کے اندر 70,000 لوگ کا انتقال اس بیماری سے، اور یہ پہلا تعاون تھا جو اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی۔ آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ المال، اس کے بعد مال کی کثرت ہوگی، دولت بے پناہ، حتی یعطى الرجل 100 دینار، یہاں تک کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے۔ آج 1 دینار مہنگا ہے، آدھا دینار مہنگا ہے، لوگوں کے پاس ربع دینار موجود نہیں ہے، دینار کا 1/4 حصہ موجود نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ 100 دینار دیے جائیں گے، فیظل صاخبا، مگر وہ پھر بھی اس کا منہ بنا رہے گا، وہ ناراض رہے گا، وہ کہے گا کچھ نہیں ملا۔ یہ دور گزر چکا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ زمانہ گزرا ہے، ان کی عمارت تھی، امیر المومنین تھے، اور بے انتہا مال و دولت کی کثرت تھی، اور پھر وہ صحابہ کرام موجود تھے جو مال غنیمت پاتے تھے، خالد بن ولید کی طرح جو مال غنیمت پاتے تھے وہ سب لٹا دیتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک تلوار کے مالک، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، خالد بن ولید نے کبھی زکات ہی نہیں دی، کبھی زکات ہی نہیں دیتے، سارے لوگ آتے ہیں زکات دیتے، انہوں نے کبھی زکات نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیف اللہ خالد بن ولید، وہ جو پاتا ہے سب اللہ کے راہ میں لٹا دیتا ہے۔ کہاں اس کے پاس 1 سال گزرے گا تو زکات ہوگی نا، 1 سال تو کیا وہ 1 دن نہیں گزرنے دیتا اپنی دولت۔ ذرا آپ سوچیں کہ یہ جو صحابہ کرام کی اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، دولت پاتی ہیں، کسرا کا تاج آتا ہے اور اسے وہ اپنے کمبل میں لپیٹ کر لا کر امیر المومنین کے حوالے کر دیتے ہیں۔
حضرت ابو عبیدہ بن جراح کمانڈر تھے، ان کے حوالے کر دیتے ہیں لائی. وہ کہتے ہیں ذرا ٹھہرو، تمہارا نام کیا ہے، کون ہو تم؟ وہ پلٹ کر کہتے ہیں اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، کہتے ہیں میں نے جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. کسرا کا تاج یا آج ہمارے یہ دولت نے ایمان کو ڈھانپ لیا. دولت دل کے اندر ایسی بیٹھ گئی کہ اس دولت نے ایمان کا بالکل کباڑا کر دیا، ختم کر دیا. آدمی سوچتا پیسہ ملنا چاہیے مجھے، چاہے جہاں سے ہے، حلال ملے، حرام ملے، صحیح ملے، ناجائز ملے، جائز ملے، پیسہ ملنا چاہیے. ہر چیز کو میٹرسٹک وے میں دیکھا جانے لگا، مادیت کے ساتھ. اتنا پیسہ ہوگا تو یہ کر لیں گے، اتنا پیسہ ہوگا تو ایسا کر لیں گے، یہ پیسہ ہوگا تو یہاں انویسٹ کریں گے، یہ پیسہ ہوگا تو یوں کمائیں گے. سب دماغ میں ہر وقت جو چلتا رہتا ہے، خواب میں بھی آدمی وہی دیکھتا ہے. یہ پیسوں کا معاملہ ہو گیا. بچوں کو بھی بچپن سے سکھایا جاتا ہے خبردار 10 روپے دیے تھے کیا ہو گئے، پھر 5 روپے تم نے خرچہ کیے، باقی 5 روپے کہاں گئے. 100 روپے تم کو دیے تھے، 35 روپے کا سامان منگایا تھا، باقی پیسے کہاں گئے. بچوں کو بھی ایک غیر بنائی طریقے سے ان کے شعور کے اندر بٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں پیسہ بہت اہم چیز ہے، ایک ایک پیسے کا ہم کو حساب لینا ہے، چونی کا حساب لینا ہے. ذہن میں ان کے بھی بچوں کی بھی بیٹھ رہا ہے. اتنا پیسہ تمہارے اوپر خرچہ کر رہے ہیں پھر بھی تمہاری پڑھائی نہیں ہوتی. 2 منٹ کے 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھتے، اتنا پیسہ تمہارے اوپر خرچہ کر رہے ہیں. یہ کیا دماغ میں بیٹھ رہا ہے نا ان کے، اس کا مطلب پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہمیں پیسہ ہی کمانا ہے. تو اب جب یہ ذہن بن جائے کہ ہمیں پیسہ حاصل کرنا ہے تو پھر کہاں وہ ایمان کی مضبوطی جو ان کے قدم کو روکے. شاید 2-4 10 روپے کی جب حرمت کا معاملہ ہو، حرام کا تو نہ لیں، لیکن جہاں پر لاکھ اور کروڑوں کا معاملہ آ جائے گا تو پھر ایمان کو پھسلتے دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے بچوں کے اور پوری نسل انسانی کے تمام مسلمانوں کے ایمان کو سلامت رکھے. لیکن یہ ایک فطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہماری آزمائش کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور خاص طور سے اس دور فتن میں. جیسے میں نے 3 عرض کیا تھا، مسلمانوں کا عروج، پھر زوال اور پھر عروج. ہم لوگ دور زوال میں جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جلدی عروج میں بدل دے، لیکن ہم لوگ دور زوال میں جی رہے ہیں. اور دور زوال کی وہ ساری خامیاں ہم لوگوں کو چیک کرنی چاہیے، کہیں وہ ہمارے اندر ہیں تو نہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم پیسے کے اوپر ہر چیز کو ترجیح دیتے، یہ ہمیں چیک کرنا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ ہم ہر وقت پیسوں کو گن کر رکھتے ہیں. الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے وہ بار بار گنتا ہے، تسلی ہو جائے، دل کو سکون مل جائے. اس لیے نہیں گنتا ہے کہ وہ کچھ پیسوں میں کمی ہے. 50,000 روپے رکھے، ایک مرتبہ گنا، دوبارہ پھر آیا، پھر گن رہا ہے، پھر 3-4 دن گزر گئے، پھر نکالا، پھر گنا. کیا ملے گا اس سے؟ کیا 50,000 روپے میں کوئی نوٹ پڑ جائے گی یا گھٹ جائے گی؟ نہیں، دل کو سکون مل رہا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. جب یہ حالت ہو جائے آپ کی، اللہ، میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے جب اس حدیث کو ہم نے بیان کیا تھا تو اس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ دولت جیب میں رکھنی جائز ہے، دل میں رکھنی ناجائز ہے. دولت دل میں رکھنا، دولت جیب میں رکھنی. دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ کو خرچہ کیجیے اللہ کی راہ میں، لیکن وہ دولت ایسی نہ ہو جائے جو آپ کو آپ کے ایمان سے گلا دے. اگر ایمان کا سودا ہو جائے اس دولت کے لیے تو اس دولت کو لت مار دیے، کنارے. کچھ تو وجہ تھی جو صحابہ کرام نے دولت کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مال کی کثرت ہوگی، آدمی کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض رہے گا. ثم فتنۃ، پھر ایک ایسا فتنہ، لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، عرب کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے گا جہاں پر یہ فتنہ داخل نہ ہو جائے. ہمارے قدیم مفسرین محدثین نے اس میں تشریح کی ہے کہ یہ حضرت عثمان کی شہادت کا فتنہ تھا، کیونکہ ان کی شہادت کے ساتھ پھر بہت سارے فتنوں نے جنم لیا. اور ہم نے اس کے اوپر ایک تقریر کی ہے، ایک بیان ہے، واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر، کہ کربلا کا واقعہ ایک دم سے نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے فیکٹرز تھے، عوامل تھے. یہ ایک دم سے نہیں ہوا، ایسا واقعہ نہیں تھا کہ وہ ہوا اور ہو گیا. نہیں، اس کے پیچھے ویل پلانڈ اسکیم تھی، سوچی سمجھی سازش، گہری سازشوں کی، شڑینتروں کی گہری سازش جو شروع ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کہ دور سے، یعنی ان کے آخر کا دور، جہاں پر اسلام پھیل رہا ہے، دولت آ رہی ہے، ایمان کی ہوائیں چل رہی ہیں،
اور پھر یہودیوں کو یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، چنانچہ اب یہودیوں کے بڑے بڑے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ جڑیں کاٹ رہے ہیں مسلمان۔ عبداللہ ابن سبا یہودی، اور اس کے بعد بے پناہ، پھر فتنے رکے نہیں، اس کے بعد پھر فتنے بڑھتے چلے گئے۔ آپ ذرا اس بیان کو موقع نکال کے ضرور سن لیجئے کہ کیسے وہ فتنے اپنا عمل کرتے ہیں اور کس طرح نام بدل بدل کر آتے ہیں۔ پھر حضرت علی کو شہید کرتے ہیں، حضرت عثمان کو تو شہید ہی کیا، اس کے بعد حضرت علی کو شہید کرتے ہیں، اور حضرت علی کو شہید کرنے والا ابن الملجم وہ باقاعدہ سورہ اقرا بسم ربک الذی پڑھتا ہے، سورہ علق پڑھتا جاتا ہے باقاعدہ، اپنے آپ کو پکا مومن کہتا ہے، حضرت علی کو کافر کہتا ہے کافر نہیں، اور اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ پوچھا یہ کیوں کافر ہے؟ کہا گیا انہوں نے دوسروں کو حکم کیوں بنایا؟ حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی کی جو جنگ ہو رہی تھی، اس میں ان دونوں صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ ایک کو حکم بنا لیں اور وہ جو فیصلہ کرے ہم اس پر متفق ہو جائیں۔ ادھر سے سعد بن ابی وقاص آئے، حضرت عمرو بن العاص آئے، اور ادھر سے حضرت ابو موسیٰ اشعری پہنچے۔ اب جب ان تینوں نے دیکھا کہ اب تو مسلمان صلح کرنے جا رہے ہیں، امیر معاویہ نے بھی اور علی نے دونوں نے کہہ دیا کہ نہیں، اب یہ دونوں مل کر جو فیصلہ کرتے ٹھیک ہے۔ اب عمرو بن العاص پوچھتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے کہ اگر میں حضرت علی کو معزول کر دوں تو آپ مانیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے۔ اب ابو موسیٰ اشعری پوچھتے ہیں اگر میں امیر معاویہ کو معزول کر دوں تو آپ مانیں گے؟ وہ کہتے ہیں بالکل مانیں گے۔ صحابہ متفق ہو جاتے ہیں۔ اب ادھر کے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک عجیب سے طوفان مچا ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا، فیصلہ صرف اللہ کا، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ امیر معاویہ بھی کافر اور حضرت علی بھی کافر، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اور عمرو بن العاص کو حکم کیوں بنایا، فیصلہ کرنے والا کیوں بنایا؟ انتہائی بیتوکی بات، انتہائی بیتوکی۔ لیکن اسی بیتوکی بات نے اس قدر فتنہ برپا کیا ہے کہ حضرت علی کو اس بندے نے، ابن الملجم نے، خارجی نے شہید کر دیا، وہ یہ کہتے ہوئے شہید کیا کہ یہ کافر ہے۔ نعوذ باللہ۔ پہلا تو ایمان لانے والا شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو کھڑے رہنے والے شخص، 10 سال کی عمر سے جو اللہ کے نبی کے ساتھ میں کھڑے ہیں، اس شخص کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ لیکن یہ ہوا، یہ سارے فتنے ہوئے۔ آپ نے فرمایا تھا کوئی گھر باقی نہ رہے گا ایسا جہاں پر یہ فتنہ داخل نہ ہو جائے، چنانچہ فتنے داخل ہوئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کرائے، لڑائیاں کرائیں، جنگیں کرائیں۔ اس کے بعد حضرت علی کو شہید کرنے کے بعد حضرت حسن کو زہر، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی لوگوں نے شہید کیا۔ علی بن زین العابدین پر حملہ کرنے والے یہی لوگ، اہل بیت کی پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی، یہ پوری تاریخی چیزیں ہیں، یہ فتنے ہیں، اور یہ فتنے رکے نہیں، پھر معتزلہ کی شکل میں، جہمیہ کی شکل میں، مرجیہ کی شکل میں، عباسیہ کی شکل میں، یہ سب فتنے آتے چلے گئے۔ اور اگر آپ کو فتنوں کو پہچاننا ہے تو ایک پہچان دیتے ہیں ہم آپ کو، ایک پہچان چیک کر لیجیے آپ، جو فرقہ، جو مسلمانوں کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانے، فیصل مانے، بس وہی صحیح ہے۔ باقی جو لوگوں کو اپنے امام کی طرف بلائے، آ جاؤ امام ابو حنیفہ کی طرف، آ جاؤ امام شافعی کی طرف، آؤ امام مالک کی طرف، آؤ امام احمد بن حنبل کی طرف، آؤ امام سفیان ثوری یا امام اوزاعی یا عبداللہ ابن مبارک کی طرف، یا آؤ امام جعفر صادق کی طرف، جن اماموں کی طرف لوگ کسی کو دعوت دے، فلاں کی بات مانو، فلاں کی بات مانو، فلاں کے بنائے ہوئے عقیدوں کو مانو، یہ ابو الحسن اشعری کا بنایا ہوا عقیدہ ہے، یہ امام ابو منصور ماتریدی کا بنایا ہوا عقیدہ ہے، ان عقیدوں کے اوپر آؤ، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گمراہی ہے، کلم گمراہی۔ نبی کی ذات ایک طرف، باقی سب ایک طرف۔ جو نبی کی بات سے میچ کرے گا وہ قابل قبول ہوگا، جو نبی سے ہٹ کر اپنا طریقہ بنائے گا وہ طریقہ دھتکار دیا جائے گا، کنارے پھینک دیا۔ یہی بات امام ابو حنیفہ نے کہی ہے، اور یہی امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل نے کہی۔ اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ انہوں نے باقاعدہ، تینوں ائمہ نے تو لکھا ہے، باقاعدہ لکھ کر گئے تاکہ کوئی بعد میں قدر بیوت نہ کر سکے کہ میری بات، میرے کوئی قول، میرا کوئی فتویٰ اگر حدیث رسول سے ٹکرا جائے تو تم حدیث رسول پر عمل کرنا، میرا فتویٰ دیوار پر مار دینا، کہہ کر گئے باقاعدہ۔
نہ ماننے والے پتہ نہیں کیوں اپنے اماموں کے اس قدر اٹھاتے ہیں کہ قول رسول کو نہیں کہے، چھوڑو اس تو اس امت پر ہلاکت نہیں آئے گی۔ آپ کو بتا دیں، اگرچہ اس سے تعلق نہیں ہے ابھی حضرت عیسیٰ کا واقعہ نہیں آیا، لیکن میں بتا دوں یہیں پر، پتہ نہیں اللہ زندگی دے نہ دے، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آخر کیا وجہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اور آتے ہی وہ پہلا اعلان کریں گے، میں محمد رسول اللہ کا امتی بن کر آیا ہوں، میں نبی بن کر نہیں آیا۔ کیا بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے، پیشانی سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور آسمان سے اترتے ہوئے آئیں گے، مسلمانوں کی پوری جماعت ان کو دیکھے گی، اور اس سے پہلے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، ہر نماز سے پہلے انتظار کر رہے ہوں گے، فجر سے پہلے۔ ابھی آئے تو نہیں عیسیٰ علیہ السلام، یہ روزانہ ہو رہا ہوگا۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے، آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے، پوری دنیا دیکھ لے، سارے لوگ دیکھ لیں، جو حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے وہ متحقق ہو جائے، اور وہ آتے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا امتی بن کر آیا ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ کی حکمت اللہ جانے، وہ حکیم و قدیر ہے، لیکن ہمارے چھوٹے سے ذہن میں جو بات آتی ہے کہ مسلمانوں کے اختلافات اس قدر بڑھ جائیں گے، اس قدر بڑھ جائیں گے، اس قدر بڑھ جائیں گے کہ کسی کے خاتمے سے ختم نہیں ہوں گے، اور دجال سے جنگ کرنے کے لیے، ان کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کا متحد ہونا ضروری ہے۔ یہ اتحاد ایک نبی کے ذریعے سے قائم ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ کرے گا، تجدید کرے گا۔ وہ جو نماز پڑھیں گے وہ نماز معتبر ہوگی، وہ جو فیصلہ کریں گے قرآن اور حدیث کے سامنے وہ معتبر ہوگا۔ ہے تم میں سے کوئی جو بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام امام ابو حنیفہ کی بات مانیں گے یا امام شافعی کی بات مانیں گے؟ وہ جو ایک زمانے میں نبی رہے اور جبریل امین جن سے اس وقت بھی کلام کریں گے، اللہ ان سے براہ راست اس وقت بھی کلام کرے گا، سوائے یہ کہ شریعت کا کوئی حکم ان کے اوپر نازل نہیں ہوگا۔ جبریل امین آئیں گے، اللہ ان سے گفتگو کرے گا۔ ابھی جب عیسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر آئے گا تو آپ سنیں گے اس کے اندر مسلمانوں کے اتحاد کو یکجٹ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا، جو دجال کا خاتمہ کریں گے اس ایمانی قوت کے ساتھ کہ ایک نظر ان کی جائے گی اور پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے اپنی جگہ پہ تب بھی وہ مر جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور اسے قتل کریں گے اور اس کے خون کو دکھائیں گے۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا لیکن دکھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اپنی جگہ پر، ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن کیا مسلمانوں کی وہ دور زوال اس اختلاف کے ساتھ مسلمان عروج نہیں پا سکتے؟ نبی کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے اپنے اقوال رجال پر عمل کر کے فتح یابی کا اور عظمت کا پرچم نہیں لہرا سکتے۔ وہ ان پر اللہ کی ذلت برسے گی، اللہ کی لعنت برسے گی، اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ اللہ کی رحمتیں اس وقت آئیں گی جب سارے مسلمان متحد ہو کر نبی کے پرچم کے تلے آئیں، محمد رسول اللہ کو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ان کو اپنے عمل میں بھی رسول مان کر دکھائیں گے کہ نہیں آئے اللہ کے رسول، آپ کی بات کے سامنے کسی کی بات معتبر نہیں، آپ کی بات وہی قول فیصل ہے، آپ امام ہیں، آپ جو نماز پڑھتے ہیں ہم آپ کے پیچھے ویسے نماز پڑھتے ہیں، آپ جو سر اٹھاتے ہیں پھر ہم اٹھاتے ہیں، نبی سے پہلے کوئی اپنے سر کو نہیں اٹھا سکتا۔ سورہ حجرات میں فرمایا گیا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ قرآن پاک کی آیت سورہ حجرات کی پہلی آیت آپ کو چیخ چیخ کر پیغام دے رہی ہے، کھلا کھلا پیغام دے رہی ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، مت بڑھو۔ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں زور سے چیخ کر بول دینا یہی کافی؟ تمہاری آوازیں، تمہارے قول، تمہاری باتیں، تمہاری لکھی ہوئی تحریریں نبی کے قول سے نہ بڑھ جائے، خیال رکھنا۔
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی کے مخالفت کو چھوٹی موٹی چیز ہے، نبی کی مخالفت کر کے یہ جم غفیر، وہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، نبی کی مخالفت ہو رہی، نبی کی حدیثیں موجود ہوں، یہ پوری کتاب موجود ہے حدیث کی، اور آپ کہیں ہاں حدیث تو ٹھیک ہے، حدیث تو صحیح ہے، لیکن میرے امام کا فتویٰ نہیں، کیا بات کہہ دیا، کیا کاش کہ آپ دوبارہ اس بات پر غور کر لیتے، یہ نبی کی حدیث موجود ہے، انکار کر دو، نہیں صاحب انکار نہیں کر سکتے، نبی کی حدیث موجود ہے، نبی کا قول ہے، حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، تو اللہ کے بندے عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ ہمارے امام کا قول ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ لفظ کہہ دینا اتنا آسان ہے؟ تمہارے اس ایک لفظ نے آسمان سے لعنتوں کو کھینچ لیا، مسلمانوں کو ذلت و ابار میں ڈال رکھا ہے، پوری قوم کو ڈال رکھا ہے۔ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، مزاروں کے اوپر سجدہ کر رہے ہو، مزاروں سے دعائیں مانگ رہے ہو، کیا ہے؟ حج کرنا آپ کا مبارک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں حج کرنے جا رہے ہیں ان کے عقیدوں کو نہیں سمجھا تم، اللہ کے رسول نے جو عقائد پیش کی ہیں اس کو تم نے نہیں جانا، تم نے توحید اور شرک کے فرق کو مٹا دیا، توحید نہ رہی، شرک نہ رہا، جو توحید ہے وہ شرک بن گئی، جو شرک ہے وہ توحید بن گئی۔ یہ ملغوبہ لے کر جاؤ گے تم اللہ کی بارگاہ میں، اس اللہ کی بارگاہ میں جاؤ جس نے لوگوں کو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی بندگی سے ہٹا دیا، موسیٰ کی بندگی کر کے کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، عیسیٰ کی عبادت کر کے کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، لات عزا ہبل کی پوجا کر کے کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، سارے معبودوں کو کنارے کر کے ایک اللہ کی طرف بلانے والی ذات، اللہ کے رسول کی ذات، اس کے عقیدے کو، اس کی دی ہوئی باتوں کو آپ نے بھلا دیا، ختم کر دیا۔ کہے کہ تمہاری نماز، کہے کہ تمہارا روزہ، کہے کہ تمہاری قربانی، کیسی تمہارا ذکر، کیسا اذکار، کیسی تلاوت، کیا ہے؟ نبی کی سنتوں سے جو زندگی خالی ہو جائے وہ سڑی ہوئی زندگی، وہ زندگی بیکار ہے، کسی کام کی۔ مسلمانوں کی ذلت اور نگبانی، میں نے کہا نا یہ جو روایتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، مسلمانوں کی جو بیان کر رہی ہیں، مسلمانوں کی حالت ہوگی، ابھی ہم نے روایتیں نہیں پڑھی آپ کے سامنے، ابھی ایک ایک کر کے پڑھنے جا رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے، یہ باتیں بڑی طویل ہیں اور یہ حدیثیں بڑی گہری ہیں، آپ کو ٹھہر کر رک کر ان حدیثوں کو سمجھنا ہوگا، جب آپ سرسری حدیثوں کو پڑھ کر چلے جاتے ہیں، اسی لیے آپ اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ نے حدیث پڑھی اور آگے بڑھ گئے، نہیں ایسے کیسے آپ آگے بڑھ گئے؟ یہ قول رسول ہے، یہ رسول کی باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی کی نشاندہی کرتی ہیں، یہ بیکن ہیں، یہ تمہیں لائٹ دکھاتی ہیں، روشنی کرتی ہیں، ضلالت اور گمراہی سے بچاتی ہیں، ہدایت کا راستہ دکھاتی ہیں، نجات کا راستہ دکھاتی ہیں، اور تم آگے مود کے حدیثوں کو پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک بار بھی نہیں سوچتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک اور اس کا ٹکڑا سن لیجئے، کوئی عرب کا گھر باقی نہ رہے گا جہاں پر یہ فتنہ داخل نہ ہو، صبح ہدنتن، اس کے بعد صلح ہوگی تمہارے دشمنوں سے۔ ابھی تو جنگ ہو رہی تھی نا، ابھی تو جنگ ہو رہی تھی تمہاری، کروسیڈ وار بہت مشہور ہیں ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر، صلیبی جنگوں کے نام سے آپ انہیں جان سکتے ہیں، یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پر دیکھ سکتے ہیں، ہسٹری کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، کروسیڈ وار کے نام سے۔ اور ابھی جو براک حسین اوباما سے پہلے جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، جس نے باقاعدہ کہا تھا ایسی صاحب یہ یہ ہمارے کروسیڈ وار کا آغاز ہے، یہ جو صلیبی جنگیں ہیں، ان جنگوں کا خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد تمہارے درمیان صلح ہوگی، ان دشمنوں سے تمہاری صلح ہوگی، مگر یہ صلح نفاق کے ساتھ ہوگی۔ بینکم و بین بنی الاصفر، تمہارے درمیان اور بنو الاصفر کے درمیان، بنو الاصفر پیلے چہرے والے لوگ یعنی رومی، اہل روم، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک تاریخ کے حوالے سے، کولمبس کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ امریکن ہے، کیونکہ نسلیں ان کی وہی ہیں۔ فَيَغْدِرُونَ، پھر وہ تمہارے ساتھ غداری کریں،
فیاتونکم، اور پھر تمہارے سامنے آ کر ڈٹ جائیں گے. اب سنیے، تحت 80 غایہ، 80 پرچم ہوں گے، ہر پرچم کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. یہ تمہارا دشمن تمہارے سامنے آ کر ڈٹ جائے گا اب جنگ کرنے کے لیے. اب تم بستی میں آ جاؤ، بڑی تعداد ہوگی ان کی. یہاں پر جو یہ بات بیان کی گئی کہ 80 پرچم کے تلے آئیں گے اور ہر پرچم کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. واضح رہے، یاد رہے کہ اس سے مراد کبھی گنتی نہیں ہوتی ہے. جب گنتیوں کا ذکر کیا جائے تو مراد کثرت ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر تم ان منافقین کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کرو تو ہم اسے قبول نہیں کریں. یہ 70 بار کیا مطلب ہے اس کا؟ کثرت کے ساتھ. یہ مطلب نہیں کہ 70 کہ اگر آپ 71 بار کر دیں گے تو ہم معاف کر دیں گے، 80 بار کر دیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. یہ مطلب نہیں. جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ 50 بار آپ سے کہا ہے، 1000 بار ہو چکا ہے ایسا. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کاؤنٹ کے ساتھ میں 1000 ہوتا ہے یا سینکڑوں کا مطلب وہ 100 ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں. کثرت مراد ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کو بتانا تھا کہ اتنی بڑی تعداد دشمنوں کی ہوگی، سب تمہارے مخالف ہو جائیں اور تمہاری ان سے جنگیں ہوں. اور ان جنگوں کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی اگلی حدیثوں میں بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی مغفرت فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے. اللہ نے توفیق دی. اگرچہ ان حدیثوں کو تیزی سے پڑھنا چاہیے، آج ہم نے سوچا تھا کہ پوری فصل ختم کر دیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان حدیثوں کی گہرائی میں اترے بغیر کوئی گفتگو مکمل نہیں ہوتی. اور جب تک یہ باتیں پوری طور پر سامنے نہ آئیں، جنگوں کی وجوہات مسلمان شکست کھائیں گے. ابھی آگے چل کر آپ دیکھیں گے مسلمان شکست کھائیں گے، پھر جائیں گے، پھر شکست کھائیں گے، پھر جائیں گے، پھر شکست کھائیں گے. تو آپ یہ تو جانیں کہ شکست کیوں کھائیں، یہ تو جانے کم سے کم. پھر مسلمان فتح یاب ہوں گے، تو آپ یہ تو جانیں کہ مسلمان کیوں فتح یاب ہوں گے. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ دیا ہے کہ تم شکست کھاؤ گے اور پھر تم فتح یاب ہوگے، تو ہمیں ضرور جاننا چاہیے کہ ہم کیوں شکست کھائیں گے اور ہم کیوں فتح یاب ہوں گے. آخری بات کہہ کر آپ سے ہم لوگ رخصت ہوتے ہیں. آج ہم صرف آپ کے سامنے 1 2 اور 2 حدیثیں صرف ہم پیش کر پائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اگر اس تمہید کو آپ نے یاد رکھا تو آگے حدیثوں کو بیان کرنا آسان رہے گا. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی مغفرت فرمائے اور اس چیپٹر کو مکمل، اس پورے سلسلے کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.